سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت عائشہ صفحہ 15 میں لکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے عائشہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب تھی، اس لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ پھر اسی طرح نیاز فتح پوری صاحب اپنی تصنیف صحابیات کے صفحہ 39 پر لکھتے ہیں حضرت عائشہ اس وقت تک جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب ہو چکی تھی، اس لیے حضرت ابو بکر نے جبیر سے پوچھا۔ مولانا سید اکبر آبادی مرحوم موجودہ دور کے ایک بہت بڑے محقق تھے، سیرت الصدیق صفحہ 16 پہ وہ بھی کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ابو بکر بولے میں جبیر بن مطعم کو زبان دے چکا، لیکن جب جبیر بن مطعم سے اس معاملہ میں بات چیت کی گئی تو اس نے انکار کر دیا۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ ان تمام حضرات نے یہ تو تسلیم کیا کہ ام المومنین کی بات پہلے پکی ہو چکی تھی، وہ پہلے سے نسبت شدہ تھی، لیکن ان تمام بزرگان کو یہ علم نہیں کہ یہ بات کس سے پکی ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے شبلی کا بیان دیکھ کر یہ بات لکھ ماری اور بجائے جبیر کے اس کے ایک ایسے فرضی بیٹے سے منسوب کر دیا جو تاحال وجود میں بھی نہ آیا، اور کسی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ طبقات ابن سعد اٹھا کر ہی دیکھ لیں۔ ارے ان حضرات کی غرض تو صرف کتاب لکھنے سے تھی، جب انہیں شبلی کی سیرت نبوی سے مواد دستیاب ہو گیا تو کیا ضرورت تھی کہ بلا وجہ دماغ سوزی کرتے پھریں۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ ہر پہلے مرے ہوئے شخص کو معصوم مان لو، اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہ کرو کہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بزرگ تو بزرگ ہی ہوتے ہیں، بزرگوں کو ماننا چاہیے۔ مردہ پرست قوم اس کے سوا کر بھی کیا سکتی ہے، سوچ بھی کیا سکتی ہے۔ ہم اگر اس قسم کی غلطیوں کو پکڑنا شروع کریں تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے، مگر یہ ہمارا مقصد نہیں۔ ہم اپنے دلائل کی طرف آتے ہیں۔ مورخ محمد بن جریر طبری نے تاریخ طبری صفحہ نمبر 493 پر اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب ابو بکر صدیق کو کفار کی ایذا رسانیوں نے تنگ کر دیا اور وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے سن 5 نبوی میں حبشہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا۔ تو انہوں نے سوچا جانے سے قبل اپنی بیٹی عائشہ کو سسرال کے حوالے کر جائیں، بعد میں حبشہ کی جانب ہجرت کریں۔ لہذا ابو بکر مطعم کے پاس گئے، اس کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ مطعم نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے عائشہ کو مانگ رکھا تھا۔ جب ابو بکر نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو مطعم کی بیوی نے ابو بکر سے کہا اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کر دیں تو وہ بھی اسے بے دین بنا دے گی، اور جس مذہب کو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے اس مذہب میں میرے بیٹے جبیر کو بھی شامل کر لو گے؟ ابو بکر نے مطعم کی جانب دیکھ کر پوچھا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے۔ مطعم نے جواب دیا بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم تم سے اور تمہاری بیٹی سے یہی اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ابو بکر وہاں سے واپس چلے آئے۔ مسلمانوں، طبری کی اس حدیث سے اب متعدد امور کھل کر سامنے آئے۔ حضرت ابو بکر نے جب ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا تو ام المومنین بالغ العمر اور جوان ہو چکی تھی۔ جب ہی تو حضرت ابو بکر کو ہجرت حبشہ سے قبل بیٹی کی فکر دامنگیر ہوئی، اس سے یہ امر بھی ثابت ہوا کہ ابو بکر کی طرح ان کی جوان سال بیٹی عائشہ تبلیغ اسلام میں مشہور ہو گئی تھی۔ تب ہی تو مطلب کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ابو بکر کی بیٹی اس کے بیٹے کو گمراہ نہ کر دے، لہذا ایسے رشتے سے دور رہنا ہی اچھا سمجھا۔ مسلمانوں، اس واقعہ اور حدیث سے یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے کہ سن 5 نبوی میں ان کی اتنی عمر ہو گئی تھی کہ وہ کافی سمجھداری کی عمر کو پہنچ چکی تھی، بلکہ رخصتی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اور یہ بات بھی دنیا کا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ کسی باپ کو بیٹی کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ جوان ہو جاتی ہے، تو لازماً اس وقت ام المومنین کی عمر اس منزل میں پہنچ گئی تھی کہ ابو بکر کو ان کی فکر لاحق ہوئی۔
ہم جب اس لحاظ سے سوچتے ہیں تو ہماری سوچ ہمیں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ام المومنین کی عمر اس وقت کم از کم 15 سال تو ضرور رہی ہوگی۔ اس لحاظ سے جب ہم اس حساب کو آگے بڑھاتے ہیں تو رخصتی کے وقت ام المومنین کی عمر 25-27 سال سے کم نہیں بنتی۔ اب اگر ایسا ہی ہے پھر تو عمریں کم کرنے کا یہ اعلیٰ اسلامی ریکارڈ ہے جو حدیث اور روایت کے نام پر ہمارے مذہبی علماء نے بجانا شروع کیا ہوا۔ ہماری 8ویں دلیل یہ ہے کہ تمام محدثین و مورخین اس بات پر متفق ہیں، اور یہ ایک محدثانہ تاریخی حقیقت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت سودا کے سلسلے میں نبی کریم کو نکاح کی ترغیب خولہ بنت حکیم نے دی تھی، جو حضرت عثمان بن مظعون کی زوجہ تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، اس لحاظ سے وہ آپ کی بھاوج ہوئی۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہوئے ایک خاص عرصہ بیت گیا تو حضرت خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے؟ آپ نے سوال فرمایا کس سے نکاح کروں؟ خولہ نے جواب دیا کہ باقرہ کواری بھی ہے، سیب بیوہ بھی، خواہ کواری سے خواہ بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا کواری کون ہے اور بیوہ کون ہے؟ حضرت خولہ فرماتی ہیں آپ کو جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزیز ہے کواری اس کی بیٹی عائشہ، بیوہ سودا بنت زمعہ۔ آپ نے فرمایا اچھا تم دونوں جگہ میرا تذکرہ کر کے دیکھو۔ مسلمانوں یہ ایک طویل واقعہ تفصیل کے ساتھ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اور اس واقعہ کو بہقی اور مسند احمد کے حوالوں سے پیش کیا ہے۔ مسند احمد اور بہقی تاریخ کی نہیں، حدیث کی کتابیں۔ ابن کثیر نے ان حدیث پر کوئی جرح بھی نہیں کی، تو اس لحاظ سے یہ دلیل مورخانہ نہیں بلکہ محدثانہ بھی ہے۔ عربی زبان میں نابالغ لڑکی کے لیے جارحہ اور اس لڑکی کے لیے جو بالغ ہو بکر کا لفظ بولتے ہیں، جیسے ہماری اردو زبان میں کواری کا لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ 8-9 سالہ بچی پر نہیں بولا جاتا بلکہ بالغ لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پر امام مسلم کی صحیح مسلم میں حدیث بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقرہ کنواری سے اس کے نکاح کے سلسلہ میں اجازت لی جائے اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، اور سیب بیوہ ولی سے زیادہ اپنی جان کی حقدار ہے۔ عربی زبان میں لفظ بکر سیب کے مقابلہ میں آتا ہے۔ سیب اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو، پھر خواہ اس کا خامد مر گیا ہو یا اس نے طلاق دے دی ہو یا لے لی ہو، اور سیب کے لیے ہم اردو زبان میں عورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مسند احمد اور بہقی کی اس روایت میں خولہ نے عرض کیا باقرہ بھی ہے اور سیب بھی ہے۔ یہ لفظ بکر کواری اس امر کا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ باقرہ کواری تھیں، جارحہ کم سن لڑکی نہ تھی۔ حضرت خولہ خالص عربی النسل تھی، کوئی اجمی خاتون نہ تھی، وہ عربی سے پوری طرح واقف تھی، لہذا ان سے جملہ ادا کرنے میں غلطی واقع ہو ہی نہیں سکتی، اس کا امکان بھی نہیں۔ پھر جیسا کہ بخاری شریف کے حوالہ سے بیان میں آ چکا ہے کہ نبی کریم روزانہ صبح و شام ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے، ایسی صورت میں کیا حضور کو اس امر کا بھی احساس تک نہ ہو سکا کہ خولہ جسے باقرہ کواری لڑکی بتا رہی ہے وہ تو جارحہ ایک 6 سالہ بچی ہے؟ نبی کریم کو تو فرمانا چاہیے تھا کہ بھابھی خولہ آپ کا دماغی توازن درست ہے یا نہیں؟ آپ میرے سامنے ایک ایسی لڑکی کو کواری بنا کر پیش کر رہی ہیں جسے میں صبح و شام دیکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات پیش نہیں ہے، بلکہ جب خولہ نے ابو بکر کو پیغام دیا تو ابو بکر نے جواب دیا میں جبیر کے لیے متم کو زبان دے چکا ہوں، اچھا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اس معاملہ کو خوش اسلوبی سے نپٹا لوں۔ جبکہ ابو بکر کو یہ عذر پیش کرنا چاہیے تھا کہ وہ تو ابھی بچی ہے، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔
لہذا خولہ رضی اللہ نے آپ کے سامنے یہ جو بیان فرمایا کہ ایک قواری موجود ہے تو وہ صحیح فرمایا تھا. اس پر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض ہوا نہ ابو بکر کو. اگر یہ نکاح مسلمانوں اس وقت ہوا ہوتا جب ام المومنین کی عمر صرف 6 سال تھی تو نبی کریم اور اسلام کا اتنا مذاق اڑایا جاتا کہ جتنا نبوت کے گزشتہ 10-11 سال میں بھی نہ اڑایا گیا تھا. ارے مشرکین کو ایک بہت عمدہ ہیلا ہاتھ آ جاتا اور ہم ہرگز یہ تصور نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جیسے معاملہ فہم اشخاص اس قسم کی غلطی کا ارتکاب کرتے اور خود کو لوگوں کی نگاہوں اور زبانوں کا نشانہ بناتے. ایسا ہرگز نہیں ہوا. اب یہاں ایک نہایت اہم مسئلہ بھی حل ہو جائے جو دین اسلام میں درباری ملاؤں نے غلط اور غیر شرعی طریقہ سے داخل کر رکھا ہے. صحیح مسلم صفحہ 405 پر امام مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے نبی کریم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ عورت ولی سے زیادہ اپنی جان کی حقدار ہے اور کنواری سے اس کے معاملہ میں اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. بلکہ بعض احادیث میں تو یہ الفاظ ہیں اور عورت سے حکم طلب کیا جائے، جیسا کہ صحیح مسلم صفحہ 455 پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، عورت کی اس کے حکم کے بغیر شادی نہ کی جائے اور کنواری کی بغیر اس کی اجازت کے. اب ان ہر 2 احادیث کے اعتبار سے کنواری لڑکی کی شادی میں اس کی رضا شرط ہے، اور اگر لڑکی نابالغ ہو تو اس کی رضا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس بات میں رضا چاہیے وہ تو اس کے مقصد سے ہی واقف نہیں، وہ تو شادی کے مقصد اور اس کے انجام سے بیگانہ ہے. اس بیچاری کو معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. مگر اس کے برعکس شاہی طبیعت رکھنے والے فقہا صاحبان نے جن کی نظریں نابالغ بچیوں پر ٹکی تھیں، اس کا حل یہ نکالا کہ کم عمر لڑکی کا نکاح اس کا ولی بھی کر سکتا ہے. اور جواز کے لیے ان حضرتوں نے حشام کی اسی کہانی کو بطور دلیل پیش کیا. اس مسئلہ میں، اس سلسلہ میں حشام کی اس اندھی روایت کے علاوہ کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی آیت نہیں. اور جب یہ روایت ہی غلط ہے تو اس کی بنیاد پر جو نکاح صغیرہ کی عمارت رکھی گئی ہے وہ بھی غلط، ناجائز اور حرام ہے. ہماری نویں اور مدلل ترین دلیل امام مسلم کی ایک حدیث ہے جسے ہم مزید محدثانہ اور مورخانہ ثبوت کے ساتھ دور خلافت راشدہ حضرت عمر سے ملا کر آگے بڑھائیں گے.